نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہودی اور نصارہ دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے، ایک رخ مسلم تھے، اور تم لوگ آپس میں جھگڑا نہ کرو، حالانکہ تم لوگ اس بارے میں جانتے ہی نہ ہو۔ اس بارے میں کیوں نہیں جانتے تھے وہ لوگ؟ کیونکہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ پایا ہی نہیں تھا۔ ان کی حالات زندگی اور ان کی تعلیمات سے بھلا پھر وہ کیسے آگاہ ہو سکتے تھے اور کیسے یہ کلیم کر سکتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے اپنے مذہب سے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصارہ تھے، بلکہ وہ ایک رخ مسلم تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قریب تر لوگ وہ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیروکار حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قریب تر لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کا حامی و مددگار ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ گمراہ ہو جائیں، حالانکہ وہ اس کوشش میں خود کو ہی گمراہ کر رہے ہیں، آپ کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہاری کتاب خود اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ایک خدا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہوں گے، تو پھر تم لوگ اپنی کتاب کی ہی باتوں کو کیوں جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم لوگ خود گواہی دیتے ہو اس بات کی کہ تورات اور انجیل تم لوگوں کی کتاب ہے۔ تو لہٰذا اس کتاب کے اندر جو چیزیں درج ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے، رسالت کا ذکر ہے، آخری نبی کا ذکر ہے، تو پھر تم لوگ ان باتوں کو کیوں جھٹلاتے ہو؟ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 71 سے لے کر آیت نمبر 75 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ اے اہل کتاب، تم حق اور باطل کی آمیزش کیوں کرتے ہو اور جانتے بوجھتے سچی بات کو کیوں چھپاتے ہو؟ اہل کتاب میں یہود اور نصارہ دونوں لوگ شامل ہیں۔ یہود کے بارے میں تو ہم نے سورۃ البقرہ میں بھی پڑھا تھا کہ کس طرح سے وہ کتاب اللہ میں تحریف کرتے تھے۔ اب یہ نصارہ کا بھی یہی حال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جتنی باتیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات، سب کچھ یہ لوگ چھپاتے ہیں اور تحریف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے یہاں کوسچن کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کیوں اس طرح کرتے ہو؟ حق اور باطل کی آمیزش، حق اور باطل کو مکس کر کے کیوں آگے جو ہے وہ بیچتے ہو؟ آیت نمبر 72۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اہل کتاب کے کچھ لوگوں نے کہا، آپس میں سازش تیار کی کہ جو کچھ ان ایمان والے مسلمانوں پر نازل ہوا ہے، پہلے پہر تو اس پر ایمان لاؤ اور پچھلے پہر اس کا انکار کرو، شاید اس ترکیب سے یہ لوگ اپنے ایمان سے پھر جائیں۔ اب اسی سلسلے میں یہ سازش ان کی تیار کی گئی کہ یہود کے چند افراد علانیہ طور پر مسلمان ہو جائیں، پھر چند دنوں بعد اسی دن اسلام سے مرتد ہو جائیں۔ اس سازش کا پس منظر یہ تھا کہ یہود عرب بھر میں علوم شریعہ کے عالم مشہور تھے، یعنی شعر و شاعری، حتیٰ کہ یہود اپنے سوا دوسرے سب لوگوں کو امی یعنی کہ ان پڑھ کہہ کر پکارتے تھے۔ یہودیوں کے مسلمان ہونے کے بعد پھر سے مرتد ہونے سے عام لوگ خود بخود تاثر پیدا ہو جائے گا کہ اہل علم نے جب اس دین اسلام قریب ہو کر مطالعہ کیا تو انہیں ضرور دال میں کچھ کالا نظر آیا، جس کی وجہ سے یہ لوگ مرتد ہو گئے اور اسلام کو چھوڑ دیا۔ ورنہ ایک عالم آدمی کیسے گمراہی کو ترجیح دے سکتا ہے؟ یہ سازش ابھی پک ہی رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کو اس سے متنبہ کر دیا، اور ان کی یہ باطنی خباثت وہیں ختم ہو کر رہ گئی۔ آیت نمبر 73۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ
قل ان الفضل بیاد اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ وسیع علیم۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات کا اعتبار نہ کرو۔ آپ ان سے کہیے کہ ہدایت وہ ہے جو اللہ کی ہے، کہ وہ جو کسی دوسرے کو بھی وہی کچھ دے، اور جو تمہیں دیا ہے، یا ہدایت وہ ہے جس سے وہ تمہارے پروردگار کے حضور تم پر حجت قائم کر سکے۔ نیز ان سے کہیے کہ فضل و شرف تو اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہے دے دے، کیونکہ وہ بڑا وسیع النظر اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب ان کی چوتھی کوشش یہ تھی کہ ایک دوسرے کو اس بات کی تاکید کرتے تھے کہ خبردار اپنے دین پر پکے رہنا، دوسرے کسی مذہب والوں کی پیروی نہ کرنا۔ تم مسلمانوں کی باتیں سنو مگر قبول وہی کرو جو تمہارے اپنے مذہب کے مطابق ہو، اور خبردار انہیں تورات کی کوئی ایسی بات نہ بتانا جو تمہارے خلاف جاتی ہو، ورنہ وہ قیامت کے دن اللہ کے حضور یہ کہہ دیں گے کہ ان باتوں کا تو یہ یہود خود بھی اقرار کرتے ہیں۔ کیسے سرکش لوگ ہیں یہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ تم جو ہدایت کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہو، یہ تو بتلاؤ یہ ہدایت تمہیں کہاں سے ملی ہے؟ اور اگر اللہ ہی کی طرف سے ملی ہے تو کیا دوسروں کو ایسی ہی ہدایت کے احکام نہیں بتلا سکتا؟ بالخصوص اس صورت میں کہ تم اللہ کے احکام کے ہر قسم کی بددیانتی پر اتر آئے اور ان کے احکامات کو تحریف کرنے پر تلے ہوئے ہو۔ اور ان کے خلاف کون سی باتیں جاتی تھیں؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ان کے خلاف جاتی تھی، دوسرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ جو لوگ شریک ٹھہراتے تھے، یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا بیٹا قرار دیتے تھے، ایک تو یہ، اور تیسرا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نشانیاں ان کی کتابوں میں درج تھیں ان کی تحریف۔ آیت نمبر 74، یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے مخصوص کر لے اور وہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب ان کی کوششوں، سرکشیوں اور شرارتوں کا جواب یوں دیا کہ بے شک ایک وقت تھا جب اللہ نے تمہیں تمام جہان والوں پر عزت بخشی تھی، لیکن اب تم مسلسل فتنہ انگیزیوں اور بد عہدیوں کی وجہ سے اس قابل نہیں رہے۔ فضل و شرف کا مالک اللہ کی ذات ہے، اور اب جسے اس نے مناسب اور مستحق سمجھا اسے دے دیا۔ فضل و شرف کے ٹھیکیدار تم نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ تم جیسا تنگ نظر نہیں ہے کہ فضل و شرف کے اہل لوگوں کو فضل و شرف عطا نہ فرمائے، بلکہ وہ بڑا وسیع النظر ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، اور وہی فضل و شرف عطا کرنے والا ہے، اور وہ یہ بھی خوب جانتا ہے کہ اب تم اس شرف کے قابل نہیں رہے اپنی بد عہدیوں اور سرکشیوں کی وجہ سے۔ انہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ دیا تھا وہ پھر امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شفٹ ہو گیا۔ آیت نمبر 75، وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور اہل کتاب میں سے تو ایسے ہیں کہ اگر آپ ان پر اعتماد کرتے ہوئے ایک خزانہ بھر مال دے دیں تو وہ آپ کو واپس کر دیں، اور کچھ تو ایسے ہیں کہ اگر آپ انہیں ایک دینار بھی دے بیٹھیں تو وہ ادا نہ کریں، الا یہ کہ تم ہر وقت ان کے سر پر سوار رہو، جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں، ان کا عقیدہ بن گیا ہے کہ ان ان پڑھوں غیر یہود کے بارے میں ان پر کچھ گرفت نہ ہوگی۔ یہ لوگ دیدہ دانستہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کر رہے ہیں۔ سود یہودیوں پر بھی حرام کیا گیا تھا، لیکن ان کے فقہاء نے کچھ اس طرح سے نکتہ چینیاں کیں کہ جن کی روح سے انہوں نے غیر یہود سے سود وصول کرنا جائز قرار دے دیا۔ جیسا کہ آج کل مسلمانوں میں ایک گروہ ہے جو فقہی مشگوفیاں پیدا کر کے حربی کافروں سے سود لینا جائز سمجھتے ہیں۔ پھر ان کی یہ سود خوری کی عادت فقط سود تک ہی محدود نہیں رہتی، بلکہ وہ کہتے تھے کہ غیر یہودی کا مال جس طریقے سے بھی ہڑپ کیا جا سکے جائز ہے۔ یہود کی اس طرح کی حرام خوری کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر فرمایا ہے، گویا اس طرح وہ دوہرا جرم کرتے تھے، ایک حرام خوری اور دوسرا اسے شریعت سے جوڑ دینا اور اسے جائز قرار دینا۔
اللہ تعالیٰ کی طرف یہ جھوٹی باتیں منسوب کرنا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ایسے شخص کی مثال دی ہے کہ اگر اسے 1 دینار بھی دے بیٹھیں تو اس سے واپس لینا مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ اسی قسم کے مال کی محبت میں گرفتار آدمی کی مثال ہے۔ رہی دیانتداری آدمی کی مثال، تو وہ ہر قوم اور ہر امت میں کچھ اچھے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، اگرچہ وہ کم ہوتے ہیں۔ یہودیہ میں ایسے لوگ وہ تھے جو سود خوری اور دوسرے ناجائز طریقوں کو فی الواقع حرام سمجھتے تھے۔ عبداللہ بن سلام ایسے ہی شخص تھے۔ عبداللہ بن سلام جو تھے وہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ کسی نے ان کے پاس 12 اوقیہ سونا بطور امانت رکھا تھا، اور جب مالک نے اپنی امانت طلب کی تو فوراً ادا کر دی۔ اب ان کے مقابلے میں ایک یہودی فحاص نامی تھا۔ کسی نے ایک شرف اس کے پاس امانت رکھی ہوئی تھی، جب اس نے اس سے امانت طلب کی تو وہ مکر ہی گیا۔ یہود کا غیر اسرائیلیوں کے مال کو ہر جائز اور ناجائز ذریعے سے ہڑپ کر جانے کا جواز ان کی اپنی کتابوں سے بھی ثابت ہے۔ یہاں سے ان کی سرکشی اور ان کی اس طرح کے ایٹیٹیوڈ کا پتہ لگتا ہے کہ یہ کس قدر ظالم قوم جو ہیں وہ ثابت ہوئے ہیں۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔